سنتے ہیں نا کہ جب ایک بالغ بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اللہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ آدمی چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ دو شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے کہ میں تو متوجہ ہوتا ہوں، تم بھی میری طرف تو کچھ متوجہ ہو جاؤ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ تم کو میں رشد و ہدایت والا بنا دوں۔ ہم ہر آدمی جو چاہتا ہے اللہ والا بننا، تو اللہ والا بننے کی کوشش بھی ہمیں کرنی ضروری ہے۔ ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کریں گے، اور جذب کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے کسی سے سوال کیا، یہ جو ہمارا جو یہ پروگرام ہے، یہ جو خانقاہ کا جو سلسلہ ہے، اسی طرح بزرگان دین کے جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر وغیرہ ہوتی ہے، اسی طرح جتنی دین کی محنت ہوتی ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے کسی نے سوال کیا یہ خانقاہوں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، کہ اولیاء اللہ کیا ہے، ان کی ہم توجہات، یعنی ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں اور پھر بزرگان دین کی توجہات اپنی طرف مبذول کرانا ہم چاہتے ہیں کہ ان کی نگاہ ہم پر پڑ جاوے، ہمارے دل کی کیفیت بدل جاوے، ہمارے حالات بدل جاوے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کیسے بن جاوے۔ تو یہ اللہ والوں کی نگاہ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو ان کے کوئی دوست تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے کہ آج اس پر بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی بات نہیں کرتا میں، یعنی عام آپ، کیونکہ آج زمانہ جو ہے ہمارا سوشل میڈیا کا، کہ ہر آدمی سوشل میڈیا پر کچھ دیکھ رہا ہے، ہر آدمی مفتی بن رہا ہے، ہر آدمی عالم بن گیا ہے، ہر آدمی دین کو اس سے سیکھ رہا ہے۔ اب اس پہ غلط سلط باتیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم اپنے مقامی علماء سے جڑ کر اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تب تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ لوگ بہک جاتے ہیں۔ تو اس کی طرف بھی لوگوں کا کیا ہے کہ اب رجحان یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اولیاء اللہ کوئی چیز نہیں ہے، خانقاہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کے اعتراضات لوگ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے اس کی مثال دی، وہ حیات ہے آج۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جواب دیا کہ بھائی آپ سے جو پوچھ رہا ہے آپ کو اس کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ اولیاء کرام سے جڑے ہوئے ہیں، آپ تو کسی بزرگ سے بیعت ہے، آپ کا ان سے تعلق ہے، آپ اس کو سب کہا حضرت مجھے تو نہیں، لیکن مجھے جواب دینے کے لیے آپ ذرا سا بات بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بلوغ کی کیفیت نابالغ کیا سمجھے گا، یعنی ایک بچہ نابالغ ہے، وہ بلوغیت کیا ہوتی ہے اس کو کیا سمجھے گا؟ ابھی میں مکتب پڑھا رہا تھا 3 مہینے پہلے، ہمارے قاری صاحب کا آپریشن ہوا تھا، تو ایک بچے نے مجھے پوچھ لیا کہ وہ مسئلہ آتا ہے تعلیم الاسلام وغیرہ میں کہ بالغ، تو کہا استاد جی بالغ ہونا کیا ہے؟ اب اس کو کیا سمجھا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو حضرت نے بیان فرمایا کہ بلوغ کی کیفیت آپ کتنی بھی بیان کرو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ بلوغ کی کیفیت جب آدمی بالغ ہوگا تو سمجھ لے گا کہ بلوغیت کیا چیز ہے۔ حضرت نے کہا کہ ایک آم ہے، آپ آم کی تعریف کرتے رہیے، پوری آپ کی علمیت آپ بگھارتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ ایک آدمی نے آم نہیں کھایا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ آم کیسا ہوتا ہے، اب آپ تفصیل کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں، 4 گھنٹے آپ تقریر کرو کہ آم ایسا ہوتا ہے اور اتنی قسم کا ہوتا ہے اور اس کا یہ مزہ ہوتا ہے اور یہ آم ایسا ہوتا ہے اور یہ آم ایسا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اس کو چوس کر کھاتے ہیں۔ آپ کتنا بھی بیان کریں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ عرفانی طور پر اگر سمجھائیں گے، اب آم کی ایک ٹکڑی اس کے منہ میں رکھ دو، اس کو سمجھ آ جائے گی آم کیا ہے۔ تو یہ جو اسی طرح بزرگان دین کی جو توجہ ہے،
دوسری مثال انہوں نے دی کہ یہ مرغی جو ہے یہ انڈے پر بیٹھتی ہے. اب آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ اعتراض کریں گے کہ اب تو بغیر انڈے پر بیٹھے بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اس کی لائٹنگ وغیرہ دی جاتی ہے، تو وہ بھی پروسیس تو وہی ہے. اس کو آپ نے اس ماحول کو آپ نے کریٹ کیا ہے، تو اس ماحول کو کریٹ کرنے کی وجہ سے اس میں بچہ تیار ہو رہا ہے. لیکن اصل چیز تو ایک مرغی جو ہے یہ اپنے انڈے پر بیٹھتی ہے، اس پر توجہ ڈالتی ہے، اس کو اپنی ہیٹ دیتی ہے، تو اس سے بچہ اندر تیار ہو جاتا ہے. اس کا تو ہمیں یقین ہے. مگر مچھ کے بارے میں انہوں نے مثال دی کہ مگر مچھ کے بارے میں سائنس، یعنی اب تو ٹیکنالوجی ہے، وہ تو شیطانی ہے، وہ تو اپنی ندی کے کنارے انڈے رکھ دیتا ہے، وہ اس پر باقاعدہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ انڈا دے کر آ جاتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں کچھ وقت وہ انڈے کے پاس جاتا ہے، اور بعض حکماں نے لکھا ہے کہ اپنی نگاہ سے اس پر توجہ ڈالتا ہے، خالی جا کر دیکھتا ہے اس انڈے کو، اس سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بچے پیدا فرماتے ہیں. پھر آگے انہوں نے مثال دی ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں. ان کے زمانے میں بو علی سینا جو جدید سائنس کا موجد ہے، اصل وہ ہے، ہم لوگ جانتے نہیں ہیں اس کو. یہ سائنسسٹ جو ابھی جو بڑے بڑے ہیں نا، یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں. یہ مسلمان تھا اور بہت بڑے تھے، اور بعد میں یہ بزرگ بنے، اللہ والے تھے یہ بھی. تو یہ بو علی سینا کا زمانہ اور ان کا ابو الحسن خرقانی یا خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ ایک ہی ہے. تو ان کی وعظ کی مجلس ہو رہی تھی، تو اس مجلس میں وہ پہنچ گئے بو علی سینا. حضرت کی وعظ ختم ہوئی، اللہ کے بارے میں اور اللہ کے نام کے بارے میں حضرت نے تفصیل جو بھی بیان کی ہوگی. جب وعظ ختم ہو گئی تو بو علی سینا نے ہاتھ اونچا کیا اور کہا کہ حضرت مجھے ایک سوال ہے آپ سے. کہا فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ آپ نے تو کہا کہ اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے، اور اللہ کا نام اتنا مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے. مجھے لاجیکل سمجھاؤ، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے. ایک لفظ اللہ میں کیا تاثیر ہے؟ یہ میری سمجھ میں، بہت بڑا آدمی ہے وہ. تو اس نے یہ اعتراض کیا. تو حضرت نے فارسی میں اس سے یوں کہا کہ او گدھے، تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، او گدھے تو نہیں سمجھے گا. حضرت نے یہ کہہ دیا اس کو. اب مجمع ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہے. جب حضرت نے یہ کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا اس کا، ایک دم پریشان حال ہو گیا اور چپ ہو گیا. تو حضرت نے بیان کیا کہ حضرت نے پھر دریا فرمایا کہ کیا ہوا آپ کو، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ بہت پریشان حال ہو گئے، کیا بات ہو گئی؟ کہا حضرت بس کیا بتاؤں، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، اور پورے مجمع کے سامنے آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. تو یہ گدھا کہنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی، چہرہ ٹوٹ گیا اس کا، بالکل پستہ حال ہو گیا. تب حضرت نے اصل میں اس کی اصلاح فرمائی. کہا کہ ایک گدھے کا لفظ ہے، او خر میں نے تجھے کہا، صرف گدھا کہا تو یہ گدھے کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ تیرا چہرہ بدل گیا، تیرا اندرون بدل گیا. تو کیا اللہ کے نام میں وہ تاثیر نہیں ہے؟ واقعی میں ہم نے اس کو جانا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نام میں اور بزرگان دین کی نگاہوں میں کیا تاثیر ہے. یہ سلسلے کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہے نا. ایک حسینہ اگر کسی نوجوان کو دیکھ لے منہ پھرا کر تو وہ بے چین ہو جاتا ہے نا. جس کو عشق مزاجی سے کچھ تعلق پڑا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، آدمی کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو کیا اللہ والوں کی نگاہ سے، اللہ والوں کی توجہ سے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں اور ہے ہمارے بزرگان دین دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر آپ کا تعلق ہے، آپ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ان کی توجہ آپ کو مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتی ہے. یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، اور یہ پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج کے زمانے کی بھی بات کرتا ہوں. ہاں رہنمائی ہوتی ہے،
مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحدیث بالنعمت کے طور پر آپ کو کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو آج گمراہی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے ہماری طرف کہ جس کا کوئی وہی نہیں ہے. ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، نئے نئے مسئلے، نئے نئے فتنے ہمارے نوجوانوں کو اب اسلام سے، بزرگان دین سے، قرآن سے، علماء کرام سے دور کرتے جا رہے ہیں. اور یہ چیزیں حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے بزرگان دین کے اندر. کرامات اولیاء حق ہے، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت مضبوط تعلق تھا ان کا حضرت سے. تو کہا جب مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے حضرت خواب میں آتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں. یہ آج کی بات کر رہا ہوں. مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاذ بھی ہیں، دارالعلوم فلاح دارین کے رئیس الجامعہ، بڑے آدمی ہیں، بہت دلی تعلق تھا. میں جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے پورا ایک قرآن ان کے لیے پڑھا مستقل. ہم لوگ تو ایسے پڑھتے رہتے ہیں تو سب کے لیے بخش کے ہیں، لیکن میں ایک معمول ہمارے یہ ہونا چاہیے. ہمارے علماء کرام کو اپنے اساتذہ جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان کے لیے مستقل، یہ ہمارا فرض ہے. ان اساتذہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم ان کے لیے مستقل ایصال ثواب کریں. تو میں نے حضرت کے لیے ایک مستقل قرآن پڑھ کر بخش دیا. یہ میں اپنا واقعہ سنا رہا. تو میری کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھک تھی اور میرے بیٹھک کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے میں ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسے بہت گندے ماحول میں بڑا ہوا ہوں. مجھے بچپن سے کوئی اچھا ماحول نہیں ملا، یعنی میں آج سے 40 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. گندے ماحول میں ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ. تو اب کچھ مسلم دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو شراب کی عادت ہے، کسی کو غلط کاری کی عادت ہے. تو دوستی کا مقصد یہ تھا کہ وہ چھوڑے. الحمدللہ چھوڑا انہوں نے، شراب بھی چھوڑا، غلط کاریاں بھی چھوڑی. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اثر صحبت کا آتا ہی ہے. آپ کتنا بھی بچیں گے کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر اس کا اثر آ جاتا ہے. تو حضرت نے مجھے خواب میں کہا کہ آپ اب اس جگہ نہ بیٹھا کریں. مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ ایسا. تو یہ میں اپنی بات تو یہ کر رہا ہوں، ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ کوئی یعنی تعجب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ بزرگان دین سے اگر ہمارا تعلق ہے، ہماری اگر نیت صحیح ہے، ہم اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اگر جڑے ہوئے ہیں تو ہم کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں ان کا فیض ہمیں حاصل ہو. تو حضرت نے جب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ علی سینا سے یہ بات کہی تو وہ شرمندہ ہو گئے. اور جب یہ بات کہی، جب تفصیل بیان کی تو انہوں نے اقرار کیا اور توبہ کی اور کہا کہ حضرت میرے دل کی گہرائی میں ایک منٹ میں یہ دل کی گہرائی میں یہ بات اتر چکی کہ واقعی میں اللہ کے نام کے اندر کیا صفت ہے. لیکن ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. ہم بزرگان دین کی قدر کریں، ہم خانقاہوں کی قدر کریں، ہم علماء کرام کی قدر کریں. اس کے بارے میں بھی حضرت نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں بزرگ کی قدر کرو، فلاں عالم کی قدر کرو. ابھی ہمارے یہاں مفتی ہارون صاحب دامت برکاتہ ابھی تشریف لائے تھے بلسار. تو ہماری مسجد میں آئے، ہر سال آتے ہیں. ہماری چھوٹی مسجد ہے، حضرت کا سفر ہوتا ہے رمضان کا، لیکن وہ ایک نماز عشاء کی ہمارے یہاں پڑھتے ہیں کئی سال سے، 4-5 سال سے. تو میرے دل میں خیال آیا نماز میں کہ حضرت بغیر دعوت کے ہمارے یہاں چھوٹی سی مسجد ہے، اگر حضرت چاہے تو بڑی مسجد میں بڑا چندہ ہو سکتا ہے ان کا. ہمارے مسجد میں بہت مختصر چندہ ہوتا ہے، پھر بھی حضرت تشریف لاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی بستی والوں سے کہا کہ ہم اس کی قدر کریں. تو وہ حضرت جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو سوال کیا گیا تھا، انہوں نے بھی اس بات کو قدر کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی قدر کی شکایت ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے ایسی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں. تو ہم اپنی قدر لوگ نہیں کرتے ہیں تو ہم اس سے پریشان نہ ہو. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم علماء دین کی، بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی ہم قدر کریں، اس کی قدر کرنے والے بنیں. تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم یعنی اللہ والوں کی اور اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی نعمتیں ہیں کہ ہمارے شہر میں حضرت تشریف لاتے ہیں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے.
اور حضرت کے آنے کے بعد بھی اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایسے دور میں کہ جب بڑے بڑے فتنے اور بڑے بڑے اعتراضات علماء کرام پر، مشائخ پر، اولیاء اعظام پر کیے جا رہے ہیں کہ ان کی کرامات وغیرہ کا انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کے تجربات ہیں۔ تو یہ جو چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی، اخیر میں ایک بات یہ ہے کہ ہم ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ دیکھو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، علماء کرام کی، مشائخ کی تعلیم یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑ دے۔ اصل تو ہے اللہ تعالیٰ سے بندوں کو جوڑنا۔ اب اس کے لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بنیں، کون نہیں چاہتا ہے؟ اللہ کا دوست بننا کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ چاہے کہ میں اللہ کا دوست بنوں۔ تو اس کے لیے دو کام کرنا پڑیں گے، ایک ہے عزم، نیت، ارادہ پکا۔ آدمی جب تک ارادہ نہیں کرے گا، جو آیت ہے وہ جو آیت پڑھی نا میں نے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اسی طرح دوسری جگہ بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت بھی اس کو دیتے ہیں جو اللہ کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو بہت کوشش کرتے ہیں، تو ہم دین کی طرف بھی عزم اور پکا ارادہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ پھر ہمت بھی چاہیے۔ عزم اور ہمت کو لے کر اگر ہم چلیں گے تب ہم اللہ والے بن سکتے ہیں، اللہ کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک چور ہے، چوری کرنے کے لیے بھی اس کو کیا چاہیے؟ عزم اور ارادہ چاہیے۔ حضرت نے مثال دی اس کی کہ ایک چور کو چوری کرنی ہے تو وہ پلان بنائے گا، وہ گھر کو جا کر دیکھے گا کہ کون سے وقت میں آدمی نہیں ہے، راستہ کہاں سے گھس سکتا ہوں میں، تجوری کس طرح کی ہوگی، کیا کیا ہتھیار مجھے چاہیے گے، وہ تمام پہلے اس کی تیاری کرے گا، عزم کرے گا، اور اس کے بعد پھر ہمت کر کے وہ جائے گا۔ اگر ہمت نہیں ہوگی تو آدمی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب ایسا کام جو گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، جب ایسا کام کرنے کے لیے بھی اس کو ضرورت ہے عزم اور ہمت کی، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کیا ہمیں عزم اور ہمت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ عزم اور ہمت کو ہم پیدا کریں گے۔ تو ماشاءاللہ جو حضرات یہاں اعتکاف کی نیت سے آئے ہیں، اور خاص طور پر خانقاہ کے اعتبار سے جو آئے ہیں، تو انہوں نے الحمدللہ کچھ درجے میں قدر کی ہے۔ رمضان کی قدر کی ہے، حضرت والا صاحب کی قدر کی ہے، ہمارے خانقاہ کی قدر کی ہے۔ تو ہم اس قدر کو اور بڑھائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور حضرت کا جتنا ہم فائدہ ہو سکتا ہے خانقاہ کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ جس کا جہاں تعلق ہے وہ اپنا، جہاں جس کا تعلق ہے وہاں سے وہ اپنے روحانی فیض کو حاصل کرے، اور بزرگان دین کی نگاہ سے، جیسے مثال میں نے دی تھی کہ آدمی جب دنیاوی اعتبار سے آدمی جب بے چین ہو جاتا ہے تو بزرگان دین کیا ہے، نگاہوں سے، ان کی توجہات سے بھی ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہے، میں بھی اس کا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہم تمام کی اصلاح فرمائے، اور ہم تمام کی قربانیوں کو، اور رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، جتنی عبادتیں ہم نے کی ہے ٹوٹی پھوٹی، جیسی کرنی چاہیے ایسی تو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن جتنی ہم نے کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن